اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت سے پیغمبر ایسے ہیں جن کا واقعہ ہم نے آپ کو سنا دیا، رسلا قصصناہم علیک، اور بہت سے ایسے ہیں کہ ابھی تک ہم نے ان کا ذکر بھی نہیں کیا آپ کے سامنے، وہ رسلا لم نقصصہم علیک۔ تو ایسے بے شمار پیغمبر آئے ہیں، کہیں یہ نہیں ہوا کہ ہم نے ان کے اوپر کتاب آسمان سے اس طرح نازل ہوتی نظر آئے لوگوں کو کہ اڑتی ہوئی آ جائے، لیکن وہ آخرکار پیغمبر تھے جنہوں نے ایمان اختیار کیا، تو الحمدللہ اس پر ایمان رکھا انہوں نے اور کامیاب ہوئے۔ جنہوں نے اس وقت تکذیب کی وہ ناکام ہوئے، نامراد ہوئے، آج بھی ایسے ہی ہوگا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے تو براہ راست بات کی۔ وحی کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں جو بخاری شریف میں مذکور ہیں، تو ان میں سے ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات فرشتہ کوئی آتا ہے، وہ آ کر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیتا ہے۔ بعض اوقات ایک گھنٹی کی سی آواز آتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے، گھنٹی کی سی آواز آتی ہے اور اس سے پیغمبر کو اس کے ذریعے وحی پہنچائی جاتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام کیا، تو اس میں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ براہ راست کلام فرمایا۔ جس وقت ان کو پیغمبر بنایا گیا وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست کلام کیا، انی انا اللہ، کہ میں اللہ ہوں۔ اور پھر جب کوہ طور پر آپ کو اعتکاف کے لیے بلایا تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست کلام کیا۔ تو یہ اعزاز چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خاص طور پر حاصل تھا، اس واسطے اس کا خاص طور پر ذکر فرمایا۔ پھر ان تمام پیغمبروں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا رسولا مبشرین و منذرین، یہ رسول ایک طرف خوشخبری دینے والے تھے جنت کی، ثواب کی، و منذرین، اور دوسری طرف ڈرانے والے تھے دوزخ کے عذاب سے۔ ان کو کیوں بھیجا گیا تھا؟ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسول، تاکہ ان رسولوں کے بھیجنے کے بعد کسی انسان کے پاس، لوگوں کے پاس کوئی حجت نہ رہے۔ یعنی اگر فرض کرو ان کو نہ بھیجا جاتا تو یہ کہہ سکتے تھے آخرت میں جا کر کہ یا اللہ آپ نے تو ہمیں چھوڑ دیا تھا کائنات میں ایسے ہی، ہم کیسے پتہ لگاتے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ تو اب جب انبیاء کرام کو بھیج دیا گیا، ان کو معجزات دکھا دیے گئے، ان کے اوپر وحی نازل کر دی گئی، ان کو کتابیں عطا کر دی گئیں، تو اب ان کے پاس کوئی حجت باقی نہیں رہی کہ ہم ان کو نہ مانیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، پھر وہی بات فرمائی کہ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر تھا اور ہے کہ کتاب تم پر نازل کر دیتا براہ راست، کوئی اس کے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر تو نہیں ہے کہ تمہارے اوپر براہ راست کتاب آ جاتی۔ اور یہ بھی ممکن تھا کہ صبح کو تم بیدار ہوتے تو تمہارے سرانے ایک بہت اعلیٰ درجے کی چھپی ہوئی مطبوعہ کتاب موجود ہوتی، جو کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات سے بعید نہیں تھا۔ لیکن حکیم بھی ہے اللہ تعالیٰ حکمت رکھتا ہے، حکمت وہ جانتا ہے کہ کس طرح لوگوں کو امتحان لینا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ کا امتحان لینا ہے۔ اگر اس طرح ہر ایک کے پاس آ جاتی تو وہ ایمان بالغیب نہ ہوتا، وہ ایمان بالشہود ہوتا، اور قیمت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ ایمان بالغیب کی ہے۔ لہذا ہماری حکمت سے باہر تھا کہ ہم اس طریقے سے، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تھا کہ وہ سب کو مومن بنا دیتا، کوئی اللہ کی قدرت سے باہر تو نہیں تھا، لیکن مقصود چونکہ بندے کا اس کائنات میں امتحان ہے تو اس لیے اس کو عالم ایمان بالغیب وہ رکھے گا، تو
اس کو امتحان میں کامیابی نصیب ہوگی. ایمان بالشہود جو ہے وہ کافی نہیں ہے. لیکن اللہ یشہد، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ بھی نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے. اس کے بارے میں بعض مفسرین نے ایک روایت نقل کی ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہوئی تھی، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم جانتے ہو کہ میں رسول برحق، اس کے باوجود انکار کرتے. تو انہوں نے کہا جی نہیں، ہم تو اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ ہم جانتے ہیں اور مانتے ہیں، ہم کچھ نہیں مانتے آپ کو. تو اس کے جواب میں یہ آیت ہے لیکن اللہ یشہد، نہیں مانتے نہ مانو، اللہ تو گواہی دیتا ہے. لیکن اللہ یشہد، کیا گواہی دیتا ہے کہ بما انزل الیک انزلہ بعلم، جو کچھ بھی آپ پر نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے نازل کیا. اور والملائکۃ یشہدون، تم گواہی دو یا نہ دو، فرشتے گواہی دیتے ہیں. اور یوں تو کفا باللہ شہیدہ، کسی اور کی گواہی کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ جب کسی چیز کی گواہی دے تو وہی کافی ہے تنہا. تو اب تم گواہی دو نہ دو، اس سے حقیقت تو نہیں بدلتی. ان الذین کفروا، اب تھوڑی سی وعید کی طرف اللہ تعالیٰ جا رہے ہیں کہ تم نے جو طریقہ اختیار کیا ہے کہ کفر اپنا لیا ہے، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، خود بھی کفر اپنایا اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا. قد ضلوا ضلالا بعیدا، تو وہ اللہ کے راستے سے بھٹک کر گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں. اور پھر آگے فرمایا کہ دور اس طرح نکل گئے ہیں کہ اب ان کے واپسی کی کوئی امید نہیں. ان الذین کفروا وظلموا، جنہوں نے کفر اپنایا اور ظلم کیا. ظلم کیا کہ دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا. تو لم یکن اللہ لیغفر، اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے. ولا لیہدیہم طریقہ، نہ ان کو کوئی اور راستہ دکھانے والا ہے، الا طریق جہنم، سوائے جہنم کے راستے کے. ان کی ضد کی وجہ سے، ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے ان کو اب آگے سیدھا راستہ سجائی ہی نہیں دے گا. جہنم کا راستہ، خالدین فیہا ابدا، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ عمل کہ ان کو جہنم میں ڈال دے اور وہ ہمیشہ اس میں رہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، معمولی بات ہے. وکان اللہ علی ذلک یسیرا.